وہ گاتی تھی تو لگتا تھا کوئی دل کھینچ لیتا ہے. وہ ماں کے ساتھ ہم آواز ہوتی تھی بلا لو یا رسول اللہ, ہمیں بھی اپنے روزے پر بلا لو یا رسول اللہ. وہ سرتا پاک فقط آواز تھی یا بات ہی کوئی. یہ چھوٹا سا محلہ کیا تھا, ایک رنگین دنیا تھی جہاں پر موسموں کی سختیوں میں بھی انوکھا حسن ہوتا تھا. ہمیشہ سردیوں کی رات میں سوندھی سنہری مونگ پھلیوں اور چلغوزوں کے ٹھیلے تک خرد گلخیر کی آواز ہم کو بستروں سے کھینچ لاتی تھی. گلابوں میں بسی وہ ریوڑیاں اور بھوگل میں دبی میٹھی شکرقندی. شکرقندی تو اکثر ہے شکرقندی, مگر وہ شے جس کو ذائقہ کہتے ہیں وہ دراصل کی تاثیر مٹی تھی. وہ ساری اللہ ڈینوں کے ہرے امرود, لالا شام کی کلفی ملائی اور ڈیرے والیوں کے مٹیوں کے ہاتھی گھوڑے, ڈبکی پنکھے کھلونے اور غبارے سبھی میں رنگ تھے کتنے. یہاں مٹی کے چھوٹے سے کھلونے میں بھی ننھا سا گھمکتا دل رکھتا تھا. یہاں کاٹھی کے گھوڑے کی اڑانے آسمان تک تھی. مجھے جب یاد آتی ہے تو دیوانہ سے کر دیتی ہے وہ خوشبو رواسن کی, وہی مالیر کے کھیتوں کی البیلی ہوا, امرود اور شہتوت کے پیڑوں کی وہ شاخیں کہ جن پر میرے بچپن کا بسیرا تھا, وہ کانٹوں کی سنہری جھاڑیاں میں جن میں اکثر اپنی آنکھیں دھول آتی تھی. وہ مسجد جس کی چھوٹی چھوٹی دیواروں پہ بچے دوڑتے پھرتے تھے, جس کی فرش پر تڑکے کے جیسا نور تھا, ٹھنڈک تھی اور آسودگی ہرسو. جہاں در پر کھڑے چھتنار گولر پر روپہلی چمکئی اور کاٹنی پریاں اترتی تھی. کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہم گولر کی پریوں کے تصور میں ذرا سا ذہن پر بس ایک جھپکی لے کے پریوں سے گلے مل کے پلٹ آتے تھے واپس مولوی صاحب کی کنچی سے. پلٹ آتے تھے واپس مولوی صاحب کی کنچی سے مسلسل ساڑیوں کی پنیوں سے اور مسجد کی مندروں سے, مسلسل حیدر و فاروق کی رنگی سبیلوں سے, سکینہ مارجی کی اوڑھنی میں جھلملاتے ننھے شیشوں سے, وہ جگنی والے چھوٹے لال مٹی کے کھلونوں سے, رواسن کے درختوں سے میرا بچپن مجھے آواز دیتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تک یہ محلہ پہلے جیسا ہے. یہ ممکن ہے میں اس کی مان بھی لیتی, مگر میں نے ابھی جو ہوش کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر اور بھی کچھ کہہ رہا ہے. ماجرا کیا ہے, وہی کردار ہے سارے, وہی میرا محلہ ہے, وہی ہے میرے ہمجولی, ہر ایک مانوس چہرہ ہے, مگر جو ہے وہ سہما ہے. یہ پیڑوں کے بجائے خوف کے سائے میں بیٹھے ہیں. یہ بچے کیسے بچے ہیں, مسلسل گفتگو کا ان کے محور صرف بولی ہے. یہ بچے کیسے بچے ہیں, مسلسل گفتگو کا ان کے محور صرف بولی ہے, مگر بولی کے پیچھے اختر اندر گزرتے تھے. مگر گولی کے پیچھے اختر اندر گزرتے تھے. مجھے بھی اچھے لگتے تھے بہت یہ خوشنما کنچے کہ جب رکھ کر ہتھیلی پر اسے ایک آنکھ سے دیکھو تو کھینچاتے تو کتنے رنگ اس ننھے سے کنچے ہیں. کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے ایک ہتھیلی پر اٹھا رکھی ہے یہ دنیا, کہ سارے بر اعظم بحر اعظم اب ہماری دسترس میں ہیں. عجب قدرت, عجب تقسیم کا احساس ہوتا تھا. مگر یہ میرے ہم گولی, یہ جس گولی کی باتیں کر رہے ہیں اس میں چنگاری اور بارود کی بو ہے. ابھی بالکل ابھی میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منظر کیسے بدلا ہے. وہی مسجد کا دروازہ, وہی ہے پیڑ گولر کا, اور اس گولر کے نیچے ایک حسین آنکھوں سنہری چوٹیوں والی وہ لڑکی میری جگنی تھی. ابھی بالکل ابھی میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیسے دکھ رہا ہے, مگر پھیلے ہوئے ہاتھوں میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے. وہ مسجد کا مقدس فرش اس کے خون سے بھیگا ہے. وہ گولر جس سے میرے خواب کی پریوں کا ڈیرا تھا فقط آسود لگتا ہے.
دکھائی کچھ نہیں دیتا، لہو میں شور برپا ہے، سنائی کچھ نہیں دیتا، جو دل پر ہاتھ رکھو تو فقط اتنا ہی کہتا ہے۔ وہ عیسیٰ چوک ہو یا داس منزل کا کوئی مندر، لوہاری گیٹ ہو یا گوٹ قاسم کی کوئی بستی، وہ باب العلم ہو یا مسجد صدیق اکبر ہو، حسین آباد ہو یا وہ میری فاروق نگری ہو، جہاں بھی گولیاں چلتی ہیں میرے دل پہ لگتی ہیں۔ وہ عیسیٰ چوک ہو یا داس منزل کا کوئی مندر، لوہاری گیٹ ہو یا گوٹ قاسم کی کوئی بستی، وہ باب العلم ہو یا مسجد صدیق اکبر ہو، حسین آباد ہو یا وہ میری فاروق نگری ہو، جہاں بھی گولیاں چلتی ہیں میرے دل پہ لگتی ہیں۔ یہ جتنا خون بھی اب تک بہا ہے میرا اپنا ہے، یہ جتنا خون بھی اب تک بہا ہے میرا اپنا ہے، ہر ایک وہ گھر جہاں ماتم بقا ہے میرا اپنا ہے۔ مقدس خاک پر بکھرے ہوئے ادھڑے ہوئے اعضا، جنوں کی آگ میں جھلسا ہوا ہر لاش کا چہرہ، اگر پہچان مشکل ہو تو میرا نام لکھ دینا۔ جنوں کی آگ میں جھلسا ہوا ہر لاش کا چہرہ، اگر پہچان مشکل ہو تو میرا نام لکھ دینا۔ یہ اعضا میرے اعضا ہیں، یہ چہرہ میرا چہرہ ہے۔